باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید کے 27ویں پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں سورہ مبارکہ ذاریات کی باقی ماندہ آیتیں یعنی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 60 تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ نجم، سورہ رحمان، سورہ حدید، سورہ طور، سورہ قمر اور سورہ واقعہ، یہ تمام پوری سورہ اس پارے میں شامل ہیں۔ ابتدائی آیت میں یعنی اس پارے کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا کہ جو پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں ایک لڑکے کی بشارت دی، اور پھر اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کہاں بھیجا گیا ہے تو کہا کہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے کہ ہم ان کے اوپر خدا کی جانب سے عذاب کو نازل کریں گے اور لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے ان کی زوجہ کے۔ اس کے بعد خداوند کریم نے جناب موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ کیا، قوم عاد کے عذاب کا تذکرہ کیا کہ جن کو خداوند کریم کی جانب سے ایک آندھی نے گھیر لیا، اور اسی طریقے سے قوم سمود کے عذاب کا تذکرہ ہوا، اور قوم نوح کے عذاب کا بھی تذکرہ خداوند کریم نے اسی آیت کے درمیان کیا۔ اور اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اس بات کو بیان کیا کہ اس پورے عالم میں اگر کوئی اس عالم کو چلانے والا ہے، اس نظام کو چلانے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے تو وہ خداوند کریم کی ذات ہے۔ وہ ایک ہی مدبر ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے شرک کی نفی کی اور سب کو ایک خدا کی طرف دوڑنے کا حکم دیا گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ گزشتہ اقوام بھی اپنے رسولوں پر تہمتیں لگاتی تھیں کہ مثال کے طور پر وہ جادوگر ہیں یا مجنون ہیں، لہٰذا اگر یہ آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں تو آپ ان کے تہمت لگانے کی وجہ سے پریشان مت ہوں، بلکہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور ان کی وجہ سے رنجیدہ خاطر نہ ہوں اور مومنین کو نصیحت کرتے رہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جن اور انس کی خلقت کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ اور پھر اس کے بعد کی دو آیتوں میں خداوند کریم نے تمام بندگان کو یہ بات واضح کر دی کہ خداوند کریم یہ نہیں چاہتا کہ تم اسے رزق دو یا تم اسے کھانا کھلاؤ، بلکہ خداوند کریم اگر کوئی رازق ہے، کوئی رزق دینے والا ہے تو وہ خداوند کریم کی ذات گرامی ہے۔ ارشاد ہوا کہ وما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، کہ میں ان سے یہ نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کوئی رزق دیں اور میں ان سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ مجھے کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ خداوند کریم ہی خداوند کریم ہی رزاق بھی ہے، صاحب قوت بھی ہے، اور محکم اور زوردار زبردست قدرت رکھنے والا بھی خداوند کریم ہی ہے۔ اور پھر اس سورہ کی آخری آیت میں خداوند کریم نے کفار کو عذاب کی نوید سنائی۔ اس کے بعد جو اگلا سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ طور ہے کہ جس کی 49 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے چند قسمیں کھاتے ہوئے اس بات کو بیان کیا کہ اللہ کا عذاب جو ہے وہ یقیناً واقع ہو کر رہے گا، یعنی قیامت، اور قیامت کے جو احوال ہیں یعنی قیامت کا جو تذکرہ ہے، قیامت کی جو ہولناکی ہے وہ یقیناً آ کر رہے گی، اور قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے جو ان لوگوں کی مذمت کی کہ جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں یا دوبارہ اٹھائے جانے کو جھٹلاتے ہیں، اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے متقین کی جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور صاحب ایمان کی ذریت کا تذکرہ ہوا، اور اس بات کو بیان کیا گیا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے، یعنی انسان کی جان، انسان کا نفس اس کے اعمال کے عوض گروی ہے۔ اس کا نفس اور اس کی جان جبھی چھوٹ سکتی ہے جب وہ یہاں سے کچھ اعمال صالح اپنے لیے بھیجے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے یہ بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی جادوگر ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں، اور یہ کفار خامخواہ کی تہمتیں ہمارے رسول پر لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قرآن مجید کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے ایک طریقے کا پوری انسانیت کو چیلنج دیا کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ خدا کی جانب سے نہیں ہے تو اسی کے جیسی کوئی حدیث بنا کر لے آئیں۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ
ان کانوا صادقین۔ تو بس ان کو چاہیے کہ اسی قرآن جیسی کوئی کتاب یا کوئی سورہ بنا کر لے آئیں اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے مختصر ترین آیت میں محکم ترین استدلال پیش کیا توحید پروردگار کے اوپر۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ ہمیں یہ اس بات کا جواب دیں کہ آیا یہ بغیر کسی شے کے خلق ہو گئے ہیں، یعنی ان کو پیدا کرنے والا کوئی خالق اور کوئی مالک نہیں ہے، یا یہ خود خلق کرنے والے ہیں؟ یقیناً یہ خود خلق کرنے والے نہیں ہیں، اور جب یہ خود خلق کرنے والے نہیں ہیں تو آیا ان کو کسی نے خلق کیا ہے یا کسی نے خلق نہیں کیا ہے؟ تو انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی علت کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، تو یقیناً ان کا کوئی خالق ہے۔ جب ان کا کوئی خالق ہے تو آیا وہ خالق بھی انہی کی طرح ہیں کہ یعنی اسے بھی کسی نے خلق کیا ہے یا نہیں؟ وہ بغیر کسی کے خلق کیے ہوئے ہمیشہ سے زندہ اور جاوید ہے۔ تو اس مختصر سی آیت میں خداوند کریم نے دو احتمال کو رد کرتے ہوئے تیسرے احتمال کی تائید کی کہ نہ تو یہ بغیر کسی شے کے خلق ہوئے ہیں یعنی خود بخود خلق ہو گئے، ان کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ احتمال بھی باطل ہے، اور یہ بھی احتمال باطل ہے کہ یہ خود اپنے خالق ہوں، انہوں نے خود اپنے آپ کو خلق کیا ہو، یہ احتمال بھی باطل ہے۔ پس اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک خالق اور مالک ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو اور اس انسانوں کو خلق کیا ہے۔ تو اس مختصر سی آیت میں خداوند کریم نے توحید پروردگار کا ایک محکم اور مستدل استدلال خداوند کریم نے پیش کیا۔ اس کے بعد کی کئی آیات میں خداوند کریم نے استفہامات انکاریہ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی توحید کو بیان کیا، اور پھر کفار کو عذاب سے ڈرایا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ نجم ہے کہ جس کی 62 آیتیں ہیں۔ ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے معراج کے واقعے کو اور معراج کے کچھ حالات کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا۔ خداوند کریم فرماتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ ستارے کی قسم جب وہ نیچے ڈوبا، اور یہ جو تمہارا صاحب ہے یعنی ہمارا رسول یہ نہ تو بھٹکا ہوا ہے اور نہ ہی راہ سے منحرف ہے، یعنی ٹیڑھی راہ پر چلنے والا بھی نہیں ہے، اور یہ اپنی ہوائے نفس سے کچھ بھی نہیں کہتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو اس پر وحی ہوتی ہے، اور وہ وحی اس کو ایک شدید اور زبردست قوت رکھنے والی ہستی نے اس کو تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو جب معراج پر بلایا تو ثم دنا فتدلی، کہ ہمارا حبیب ہم سے قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، کہ ہمارے حبیب اور پروردگار میں اتنا فاصلہ رہ گیا کہ 2 کمان یا 2 کمان سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فاوحى الى عبده ما اوحى، پس اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو اپنے بندے پر وحی کی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، کہ ہمارے حبیب کے دل نے جو دیکھا، ہمارے حبیب کی آنکھوں نے جو دیکھا، ہمارے حبیب کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، کہ نہ تو ہمارے حبیب کی آنکھ جو ہے وہ بھٹکی اور نہ ہی آنکھ جو ہے وہ حد سے زیادہ تجاوز کر گئی۔ وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى، اور ہمارے حبیب نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانی کو دیکھا۔ تو یہاں پر اس پورے واقعے میں خداوند کریم نے اپنے حبیب کی عظمت کو بیان کیا کہ ہم نے معراج پر بلایا، اور معراج پر بلانے کے بعد ایک خاص وحی اپنے بندے کی طرف کی، اور ان تمام حالات میں ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ کوئی خواب ہے اور خواب کے حالات خداوند کریم بیان فرما رہا ہے، بلکہ حقیقت میں ہمارے بندے نے اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھا، اور جن نشانیوں کو دیکھا ان نشانیوں کو جھٹلایا نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آنکھ کا دھوکہ ہو گیا ہو کہ اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ آنکھ سے کچھ دیکھا ہو اور سمجھا کچھ ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو نہ آنکھ سے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا گیا، اور نہ ہی ہمارے حبیب کی آنکھوں میں مثال کے طور پر کوئی اشتباہ ہوا ہو، یعنی دیکھنے میں بھی کوئی اشتباہ نہیں ہوا ان آیات کو۔ تو اس طریقے سے خداوند کریم نے اپنے حبیب سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا کہ جب ہمارا حبیب معراج کی بلندیوں پر پہنچ کر جو ہے وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوا اور بھٹکا نہیں، تو اس پستی والی زندگی میں، جس دنیا کی زندگی کو پست کی زندگی کہا جاتا ہے، اس میں بھلا کیسے ہمارا حبیب بھٹک سکتا ہے یا اس کی آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے لات، عزا اور منات جو کہ عرب کے 3 بت تھے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے شرک کی نفی کی، اور اس بات کی نفی کی کہ اللہ کے لیے کوئی لڑکیاں نہیں ہیں،
یعنی یہ جو کفار کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں اور ان کے لیے لڑکے ہیں، خداوند کریم نے اس کی مذمت کی اور اس کی نفی کی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ شفاعت کا حق جو ہے وہ فقط اور فقط خداوند کریم کے پاس ہے، اور خداوند کریم جسے چاہے یہ حق سب جو ہے وہ دے سکتا ہے، یعنی اصل اور بالذات اگر کسی کو شفاعت کا حق ہے تو وہ خداوند کریم کو ہے، اور پھر خداوند کریم جسے چاہے خود اس شفاعت کا حق دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 26 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ جن کی شفاعت کسی چیز سے بے نیاز نہیں کر سکتی ہے، یعنی ان کی شفاعت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ہے مگر یہ کہ خداوند کریم کی اجازت کے بعد۔ خداوند کریم جس کے لیے اجازت دے اور جس سے راضی ہو جائے کہ اس کی شفاعت کی جانی چاہیے، جب اللہ کی اجازت مل جائے گی تو ملائکہ کی شفاعت جو ہے وہ یقیناً اس کے شامل حال ہوگی اور اس کو فائدہ دے گی۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ملائکہ کے لڑکیوں والے نام رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ ان کا فقط وہم اور گمان ہے، اور وہ اپنے وہم اور گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ فقط اللہ ہی کا ہے، تاکہ وہ نیکوکاروں کو جزا اور بدکاروں کو سزا دے سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ جو شخص بھی بڑے گناہوں سے بچتا ہے خداوند کریم اس کے چھوٹے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور خدا کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ پھر اس کے بعد 2 آیات میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ذمے سوائے کوشش کے اور کچھ نہیں ہے، یعنی نتیجہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ خداوند کریم نے جو انسان کے ذمے لگایا ہے کام وہ یہ کہ انسان کو کوشش کرنی ہے۔ اب اس کے بعد نتیجہ نکلتا ہے یا نتیجہ نہیں نکلتا ہے یہ اللہ کے ذمے ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان گھر سے رزق کے لیے نکلتا ہے تو خداوند کریم نے جو انسان کی ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ لگائی ہے کہ تمہیں رزق کے لیے کوشش کرنی ہے، تمہیں گھر سے نکلنا ہے، تمہیں اچھے طریقے سے جس طریقے سے رزق کمانے کا کہا گیا ہے حلال اور پاکیزہ طریقے سے، اس طریقے سے تمہیں کوشش کرنی ہے۔ اب کوشش کے بعد نتیجہ جو ہے وہ انسان کے ذمے نہیں ہے، نتیجہ جو ہے وہ پروردگار عالم کے ذمے ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کے ذمے کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ وہی جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور وہ اپنی کوشش کو عنقریب دیکھے گا۔ یعنی یہ جو ہم نے مثال دی ہے تو خیر دنیاوی اعتبار سے تھی، اخروی اعتبار سے بھی انسان کے ذمے کوشش لگائی گئی ہے کہ وہ آخرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوشاں رہے، اور یہی کوشش آخرت میں وہ جزا کے طور پر دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے گزشتہ اقوام کی عاقبت کو بیان فرمایا اور قیامت کا تذکرہ ہوا، اور اس طریقے سے اس سورہ نجم کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ مبارکہ قمر ہے کہ جس کی 55 آیات ہیں۔ پہلی آیت میں قیامت کا تذکرہ ہوا کہ جس دن چاند جو ہے وہ پھٹ جائے گا، یعنی قیامت کی ہولناکیوں میں سے خداوند کریم نے ایک ہولناکی یہ بیان کی کہ اس دن جو ہے وہ خداوند کریم چاند کو پھاڑ دے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ کفار جو ہے وہ اللہ کی کسی نشانی کو نہیں مانتے، اور جو معجزہ بھی ان کو دکھایا جاتا ہے کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے، پس یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے محشر کے دن کا تذکرہ کیا جس دن کفار اپنی قبروں سے ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو بڑا سخت دن ہے، یعنی جب کفار کو اٹھایا جائے گا تو اس طریقے سے اٹھایا جائے گا کہ جیسے وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، اور اس دن کفار جو ہے وہ بول اٹھیں گے کہ یہ دن جو ہے وہ بڑا سخت دن ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو پس کوئی ہے جو اس قرآن کو سمجھے، اور اس آیت کو خداوند کریم نے اس سورہ میں کئی مرتبہ دہرایا۔ ارشاد ہوا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ذکر کے لیے آسان کر دیا، تو پس کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور اس قرآن کو سمجھے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ جن پر تیز آندھی اس طرح سے بھیجی کہ وہ آندھی لوگوں کو اٹھا کر پٹکتی تھی، اور اس طریقے سے زمین پر پٹکتی تھی کہ جیسے وہ کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوں، کہ جنہوں نے ہمارے نمائندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو نشانی کے طور پر
اللہ نے ایک اونٹنی کو بھیجا اور اس اونٹنی کو معجزہ اور نشانی قرار دیا گیا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر، اور کہا کہ جب تک یہ اونٹنی جو ہے وہ صحیح سلامت رہے گی تم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، لیکن انہوں نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو پھر ان پر بھی خداوند کریم نے ایک زوردار چیخ کے ذریعے سے اپنے عذاب میں مبتلا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کا تذکرہ ہوا، قوم فرعون کے عذاب کا تذکرہ ہوا، اور پھر قیامت کا تذکرہ ہوا اور کفار کے عذاب کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کی جو سورہ ہے وہ انتہائی مشہور و معروف سورہ ہے، اور جس کو اکثر و بیشتر جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ سورہ مبارکہ رحمان ہے۔ سورہ رحمان کے جس کو عروس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ میں خداوند کریم نے اپنی کئی ایک دنیاوی اور اخروی نعمتوں کو شمار کرتے ہوئے جن و ان سے اس بات کا سوال کیا، یعنی کئی بار اس سوال کو دہرایا کہ اے گروہ جن و انس، تم ہماری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور خداوند کریم نے جس نعمت کو سب سے پہلے ذکر کیا وہ قرآن مجید کی تعلیم تھی۔ قرآن مجید کی تعلیم کو خداوند کریم نے نعمتوں میں سب سے پہلی نعمت کے طور پر ذکر فرمایا، اس لیے کہ قرآن مجید کی تعلیم وہ ہے کہ جس میں دنیا اور آخرت کی سعادت مضمر ہے۔ اگر انسان قرآن مجید سے اپنے آپ کو بہرامند کر لیتا ہے تو یہ قرآن یقیناً اپنے صاحب کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کرتا اور اس کو دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسان کی خلقت اور بیان کی تعلیم کو نعمت کے طور پر قرار دیا، اور پھر آسمان میں موجود نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولے جانے کا حکم دیا گیا، اور پھر روئے زمین پر موجود اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ پھر انسان اور جن کی خلقت کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے خلق کیا اور جن کو جو ہے وہ آگ سے خلق کیا۔ پھر 2 مشرق اور 2 مغرب کے پروردگار کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد 2 دریاؤں کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ مراج البحرین یلتقیان، کہ 2 دریا ہیں جو آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ ان کے درمیان ایک فاصلہ ہے، ایک برزخ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر سرکشی نہیں کرتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تو پس اے گروہ جن و انس تم اپنے پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان 2 دریاؤں سے لؤلؤ اور مرجان جو ہے وہ خارج ہوتے ہیں۔ تو روایت میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ یہ جو 2 سمندر ہیں، یہ 2 سمندر علم کے سمندر ہیں۔ کس کے علم کے سمندر ہیں؟ ایک علم فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور ایک علم علی ابن ابی طالب کا۔ یہ 2 علم کے سمندر آپس میں ملتے نہیں ہیں، اور ان 2 علم سے جو چیز خارج ہوتی ہے وہ لؤلؤ اور مرجان ہے، یعنی حسن اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو فنا ہے، یعنی کائنات کی ہر چیز مٹ جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے پروردگار کے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس کائنات میں جو بھی موجود ہے، جو بھی مخلوق ہے، یعنی زمین اور آسمان میں جو بھی ہے وہ خداوند کریم کا سوالی ہے، یعنی وہ خداوند کریم کا محتاج ہے، خداوند کریم کی بارگاہ میں دست بسوال ہے، اور وہ خداوند کریم سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ اپنی زبان سے سوال نہ کرے، لیکن وہ اپنے زبان حال سے ضرور خداوند کریم سے جو ہے وہ سوال کر رہا ہے، اور اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے یا اپنے وجود کو آگے بڑھانے کے لیے وہ خداوند کریم کا سوالی ہے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، کہ جو بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ سے سوال کرتا ہے، اور ہر دن جو ہے وہ اپنی ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انسانوں اور جنوں کی ناتوانی اور ان کی عاجزی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، کہ اے گروہ جن و انس، اگر تم قدرت رکھتے ہو، اگر تم میں استطاعت ہے تو زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ، یعنی زمین اور آسمان کو پھاڑ کے خداوند کریم کے نظام سے باہر نکل کر دکھاؤ، لیکن تم کبھی بھی خداوند کریم کے نظام سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور اس بات کو خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ مجرموں کو قیامت کے دن ان کے چہروں سے پہچان لیا جائے گا اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا۔ اور پھر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے پروردگار سے ڈرے اس کے لیے 2 باغ ہیں، اور اس کی ان 2 باغوں کی نعمتوں کا خداوند کریم نے تذکرہ کیا، اور پھر فرمایا کہ احسان کی جزا سوائے احسان کے اور کچھ نہیں ہے،
اور دو اور باغوں کا تذکرہ ہوا اور ان کی نعمتوں کا خداوند کریم نے تذکرہ کرتے ہوئے اس سورہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد اگلی سورہ مبارکہ واقعہ ہے کہ جس کی 96 آیات ہیں۔ اس سورہ کی ابتدا میں خداوند کریم نے قیامت کا تذکرہ کیا، اس کی ہولناکی کا تذکرہ کیا اور اس بات کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک گروہ جو ہے وہ اصحاب یمین کا ہوگا، دوسرا گروہ اصحاب شمال کا ہوگا اور تیسرا گروہ جو ہے وہ السابقون کا ہوگا۔ السابقون کا گروہ جو خداوند کریم کے مقرب بندے ہوں گے، یعنی درجات کے اعتبار سے سب سے مقرب ترین بندے جو ہیں وہ خداوند کریم کے وہ السابقون ہیں، کہ خداوند کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ السابقون کا جو گروہ ہوگا ان میں بہت سے افراد پہلے والے ہوں گے لیکن آخری والے افراد میں سے بہت کم ہوں گے، یعنی آخری زمانے کے کم افراد ہوں گے، پہلے زمانے کے افراد جو ہے وہ زیادہ ہوں گے۔ اور پھر خداوند کریم نے السابقون کی جنت کا تذکرہ کیا اور ان کی جو جنت میں ان کو جن نعمتوں سے نوازا جائے گا اس کو خداوند کریم نے بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اصحاب یمین کی جزا کا تذکرہ ہوا اور اصحاب یمین یعنی سیدھے ہاتھ والے افراد کے جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا انہیں اصحاب یمین کہا جاتا ہے، ان کی جنت کا تذکرہ ہوا اور جنت میں ان کی نعمتوں کو خداوند کریم نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد اصحاب شمال کی بدبختی اور ان کے عذاب کا تذکرہ ہوا کہ جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر جہنم میں جو ان کو کھانا پینا دیا جائے گا اس کا خداوند کریم نے ذکر فرمایا کہ انہیں کس قسم کا کھانا دیا جائے گا اور کس قسم کا ان کا عذاب ہوگا، اور فرمایا کہ یہ اصحاب شمال وہ لوگ ہیں کہ جو دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے، یعنی جو معاد کے معتقد نہیں تھے، عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ انسان جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، لہٰذا ان کا جو ہے وہ خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ ان کا عذاب آخرت میں کیا ہوگا۔ اس کے بعد خداوند کریم نے اپنی قدرت اور توحید کو بیان فرمایا اور دوبارہ اٹھائے جانے پر واضح نشانیوں کو اور دلیلوں کو خداوند کریم نے پیش کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے چند آیات میں دنیا میں جو خداوند کریم نے اپنی نعمتیں عطا کی ہیں ان کو گنوایا، اور ان کو گنواتے ہوئے خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ آیا یہ نعمتیں یعنی تم نے خلق کی ہیں یا ہم نے تمہیں دی ہیں۔ مثال کے طور پر پانی کے بارے میں فرمایا کہ یہ پانی ہم نازل کرتے ہیں یا تم نازل کرتے ہو، یا دانے کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو دانہ اگتا ہے یہ تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، یا آگ جو لگتی ہے یہ آگ تم لگاتے ہو یا ہم لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ستاروں کی قسم کھاتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ ہم جو یہ ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں یہ بہت ہی عظیم قسم ہے اگر تم جانتے ہوتے، اور ستاروں کی قسم کھا کر خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں جو ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہیں کہ جس کتاب کو کوئی نہیں چھو سکتا سوائے پاک اور پاکیزہ ہستیوں کے، کہ جن کا نفس پاک اور پاکیزہ ہو اور جن کا جو کردار جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو، وہ ان کتابوں کی اس کتاب کی حقیقت کو، قرآن مجید کی حقیقت کو پہچان سکتی ہیں، اس کی حقیقت کو چھو سکتی ہیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ مقربین کے لیے آخرت میں آرام اور راحت ہوگا اور ان کی جنت میں جو ان کی نعمتیں ہوں گی اس کا تذکرہ ہوا۔ پھر فرمایا کہ اصحاب یمین پر جو ہے وہ سلامتی بھیجی گئی اور اصحاب شمال کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کے طور پر بیان ہوا۔ اس طریقے سے یہ سورہ تمام ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو اگلی سورہ ہے وہ سورہ حدید ہے کہ جس کی کل 29 آیتیں ہیں۔ اس کی ابتدائی آیت میں خداوند کریم نے اپنی توحید کو بیان کیا اور توحید پر واضح دلیلوں اور نشانیوں کو پیش کیا، اور پھر ان اسماء کا تذکرہ ہوا جن کو اسماء حسنی کہا جاتا ہے، اور ان اسماء کو ذکر کرتے ہوئے خداوند کریم نے اپنی صفات کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے بیان فرمایا کہ اگر یہ کفار اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے تو یہ راہ خدا میں انفاق کرتے، اور پھر نزول قرآن کا مقصد بیان فرمایا۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوا هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، کہ خداوند کریم وہ ہے کہ جس نے اپنے بندے پر واضح آیات جو ہے وہ نازل کی تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے، اور خداوند کریم جو ہے وہ تمہارے متعلق بہت ہی مہربان اور رحیم ہے۔ تو اصل جو ہدف ہے قرآن مجید کا وہ اصل ہدف یہ ہے کہ ہم نے اپنے حبیب پر یہ آیتیں نازل کی ہیں تاکہ تمہیں گمراہی سے نکال کر ہدایت کے نور کی طرف لے آئیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے راہ خدا میں انفاق نہ کرنے کی مذمت کی اور تشویق دلائی گئی کہ راہ خدا میں انفاق کیا جائے، راہ خدا میں خرچ کیا جائے، اور اس بات کا بیان ہوا کہ جس نے فتح مکہ سے پہلے انفاق کیا اور جہاد کیا ان کا درجہ جو ہے وہ ان افراد سے یقیناً بالاتر ہے کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد اللہ کی راہ میں انفاق کیا اور اللہ کی راہ میں
جہاد کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے انفاق کو ایک قرض سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، یعنی گویا جب ہم انفاق کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو خداوند کریم نے اس کو شباہت دی ہے کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو، تو اللہ کی راہ میں انفاق کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور جس طریقے سے جب تم آپس میں ایک دوسرے کو قرض دیتے ہو تو تمہارا جو ہے وہ تمہاری چاہت یہ ہوتی ہے کہ تمہارا قرضہ کئی برابر ہو کے، یعنی کئی دگنا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو کر تمہیں واپس ملے۔ تو خداوند کریم کہتا ہے کہ جب کوئی شخص اللہ کو قرضہ دیتا ہے تو اللہ جو ہے وہ کئی گناہ بڑھا کر اس کو واپس دینے والا ہے، اور ایسے شخص کے لیے جو ہے وہ ایک مکرم اور شرافت والا اجر بھی ہے۔ پھر اس کے بعد کی آیت میں خداوند کریم نے قیامت کے دن مومنین اور مومنات کی عظمت کو بیان فرمایا کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، کہ اس دن تم دیکھو گے مومنین اور مومنات کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں چل رہا ہوگا۔ تمہیں آج بشارت ہو، یعنی مومنین و مومنات سے کہا جائے گا کہ تمہیں آج کے دن بشارت ہو ایک ایسی جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، اور یہی یقیناً بہت عظیم کامیابی ہے۔ اور پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ ہوا کہ منافقین جب مومنین کے نور کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ نور دے دو تاکہ ہم بھی اس نور کی روشنی سے استفادہ کر سکیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ اور خود اپنے لیے نور کو تلاش کرو۔ تو بس ان دونوں کے درمیان، یعنی مومنین اور منافقین کے درمیان ایک دیوار کھینچ دی جائے گی، منافقین کو الگ کر دیا جائے گا اور مومنین کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے آیت نمبر 16 میں ایک ایسی آیت ارشاد فرمائی کہ جو دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک ان مومنین کے لیے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کی خاطر خشوع کریں اور پگھل کر رہ جائیں۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے اللہ کی راہ میں انفاق کرنے والوں کی جزا کو بیان کیا اور دنیاوی زندگی کا خلاصہ پیش کیا، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو مصیبت بھی تمہیں پہنچتی ہے وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور پھر آیت نمبر 25 میں خداوند کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر کتاب نازل کی اور میزان نازل کی اور لوہا نازل کیا کہ جس میں لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے تھے۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالغیب ان اللہ قوی عزیز۔ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بے تحقیق ہم نے اپنے رسولوں کو واضح نشانیاں دے کر بھیجا اور ان پر ہم نے کتاب کو نازل کیا اور ایک ترازو کو نازل کیا تاکہ لوگ جو ہے وہ عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو قائم کر سکیں۔ اور پھر ہم نے ایک لوہے کو اتارا، ہم نے ایک لوہے کو نازل کیا کہ جس میں جو ہے وہ شدید قوت تھی اور لوگوں کے لیے اس میں بہت ہی منافع تھے، بہت ہی فائدے تھے۔ بس اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کون اللہ کے اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہتے ہوئے، اور خداوند کریم بہت قوی بھی ہے اور غالب آنے والا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کریم نے کئی انبیاء کی رسالت کا ذکر کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں اپنی رحمت سے 2 حصے نوازے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرتے رہا کرو، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کیا تو اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، یعنی اپنے رحمت کے 2 ٹکڑے عطا کرے گا اور تمہیں نور دے گا کہ جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے، اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ یقیناً بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یوں اس طریقے سے 27ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔